السلام علیکم دوستوں، تو یار کیا حال ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی بینکنگ کے ریگارڈنگ ڈسکشن کریں گے اور اس کی جو ہم روٹس بیسیکلی جاننے والے ہیں کہ اسلامی بینکنگ کیسے آئی، ٹھیک ہے، یا ہم کس طریقے سے جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کس طریقے سے فنکشن کر سکتے ہیں، کہاں سے گائیڈنس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج بیسیکلی ہم تھوڑی بیسک چیزوں کے اوپر ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کی دوسری ویڈیوز ہوں گی اسلامی بینکنگ کے اوپر، جہاں پہ ہم سیریز آف ٹاپکس کے ریگارڈنگ ڈسکشن کریں گے، اور جو یہ تمام ویڈیوز بن جائیں گی تو امید ہے کہ آپ کو اسلامی بینکنگ کے بارے میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم سے بیسک چیزیں ہم تھوڑی بہت جانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہماری سب سے بیسک چیزوں پہ، جو اسلام کی جو سب سے بیسک چیزیں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کا شریعہ، ٹھیک ہے۔ شریعہ کی اگر ہم لٹرل میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وے یا پاتھ ٹو واٹر سورس، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کی جو اسلامک میننگ ہے اس میں یہ بیسیکلی باڈی بن چکی ہے جو کہ ریگولیٹس کرتی ہے آپ کی رولس اور ریگولیشنس کو، کہ آپ کی جو ڈے ٹو ڈے پریکٹسز اور ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، آپ کی ڈیلنگس کیسی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کی ایک طریقے سے آپ اس کو لا سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اسلامک لا سمجھ لیں کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ہوں گی، ان کا جو پروسیجر ہوگا وہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ جو اس پروسیجر سے ہٹ نہیں سکتے، ادروائز آپ جو شریعہ کمپلائنٹ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور شریعہ کمپلائنٹ رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم جو ہے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو کہ حرام ہو، ٹھیک ہے، یا جس سے ہمیں گناہ ملے۔ اچھا، تو شریعہ بیسیکلی کیا ہے کہ لاس اور ریگولیشنس ہیں کہ آپ جو پولیٹیکلی، سوشلی، ڈومیسٹکلی، یا آپ کی جو لائف کے پرائیویٹ ایکسپیکٹس ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے ڈیلز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں شریعہ میں، مطلب ان تمام چیزوں کو شریعہ ایکسپلین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی۔ اسلام کی بیسیکلی اسلام میں 3 چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ وچ از یور فیتھ اینڈ بلیف، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے شریعہ دیٹ از یور پریکٹسز اینڈ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف، اور ایک ہوتا ہے اخلاق اینڈ دیٹ از یور ایتھکس، ٹھیک ہے۔ آپ کے ایتھکس کیا ہیں، آپ کے مورلس کیا ہیں، ٹھیک ہے، کون سی چیزیں جو آپ نہیں کرتے جن سے کرنے کے لیے اسلام آپ کو روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ظاہر سی بات ہے، ہر وہ چیز جس سے کرنے سے اسلام آپ کو روکے گا وہ چیز بری ہوگی، ٹھیک ہے۔ سو یہ 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کی ایک منٹ، ہاں، اب ایک اور چیز بتانی تھی آپ کو۔ شریعہ بیسیکلی اس میں 2 چیزیں اور ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عبادت جو کہ مین ٹو گاڈ، یعنی کہ مین ٹو گاڈ جو بھی ڈیلنگس ہوتی ہے وہ عبادت میں آ رہی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے معاملات، یعنی وہ مین ٹو مین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معاملات آپ کے کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں، آپ کے اکنامیکل ہو سکتے ہیں، آپ کے سوشل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فقہ کی۔ تو فقہ کون ہوتا ہے؟ تو یہ ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو انٹرپریٹ کرتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے شریعہ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو شریعہ گائیڈنس ہے ہمارے پاس، جو کہ ہمارے پاس جو پرائمری سورسز ہیں اور سیکنڈری سورسز ہیں۔ پرائمری سورسز میں آپ کے پاس آپ کی سنہ ہے، قرآن ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے وہ چیزوں کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور ان پہ وہ ریسرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقے سے ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ریسرچ کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کا جاب ہے ایکسٹریکٹ کرنا رولس کو اور لاس کو شریعہ سے، یعنی کہ جو شریعہ کی پرائمری سورس کون سی ہے؟ قرآن اور سنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے وہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے رولس اور لاس کو، اور ان کو ان کی جو ہے فل کمپریہنشن دے رہا ہوتا ہے یا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یا اس سچویشن میں کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے بندہ فقہ، ٹھیک ہے، یہ وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ اس فقہ کی ریسرچ کو ریڈ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، یا کوئی جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر سی ہوتا ہے ہر بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ خود سے ریسرچ کرے، تو پھر وہ فقہا کے پاس جاتا ہے جو کہ آلریڈی فقہ کی ریسرچ کو پڑھ چکا ہوتا ہے اور پھر اس ریسرچ کو دیکھتے ہوئے سولوشنس جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اے پرسن ہو ریڈس آل دا ریسرچ اینڈ ورک آف فقہ اینڈ ادر people can come to him for the solution, as fiqh has written too many books and done research which takes too much
ٹو مچ ٹائم ٹو کمپریہینڈ. ٹھیک ہے. تو یہ دنیا کے جو اکنامیکل، سوشل یا پولیٹیکل نیچر کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے لوگ جو ہیں فقوہا کے پاس جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس آتی ہیں وہی کی ٹائپس، جو کہ میں آپ سے آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں کہ ان کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک پرائمری ہوتی ہے اور ایک سیکنڈری ہوتی ہے. پرائمری ٹائپس کون سی ہیں؟ قرآن اور سنہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو دونوں جو ہیں وہ پرائمری ٹائپس آپ کی شریعہ کی. ٹھیک ہے. شریعہ کہاں سے نکلا ہے؟ قرآن اور سنہ سے. تو کوئی بھی مسئلے کا مطلب یہ جو فقہ ہوتے ہیں یہ قرآن اور سنہ کو، اور اس کے علاوہ جو سیکنڈری سورسز ہیں ان سے دنیا کے مسئلوں کا مطلب حل نکالتے ہیں ایک طریقے سے. ٹھیک ہے. تو اور یہ حل جو ہے اکنامک نیچر کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ جو پرابلمس ہیں یہ فائنینشلی بھی ہو سکتی ہیں، اکنامکلی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بینکنگ، اسلامک بینکنگ سسٹم کو لے کر آنا. ٹھیک ہے. اور ایک ایسا اسلامک بینکنگ سسٹم کریٹ کرنا جو کہ ہمارے جو کنونشنل بینکنگ سسٹم کے جو سسٹم کے مقابلے میں بہتر ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیلنجز ہیں اور ان کے لیے یا ان کو لے کر آنے کے لیے ہمیں پرائمری ریسورسز اور سیکنڈری ریسورسز آف شریعہ کی ضرورت پڑتی ہے. اب آپ کے سیکنڈری ریسورسز کون کون سے ہیں؟ اس میں آپ کے پاس ایک اجماع ہے اور دوسرا قیاس ہے. ٹھیک ہے. اب اجماع میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے مسلم اسکالرس ہوتے ہیں وہ سب مل کے کسی چیز کا سولوشن نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ڈسکشن ہوتی ہے ایک اسپیسیفک ایشو کے اوپر اور پھر سب مل کے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہاں اس کا یہ سولوشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مینس دا ایگریمنٹ آف گروپ آف مسلم اسکالر آن اے اسپیسیفک ایشو اور میننگ آف پرائمری سورس. ٹھیک ہے. یا کسی بھی اس نے قرآن میں سے کوئی آیات وغیرہ کی میننگ نکالی تو انہوں نے کہا ہاں میرے حساب سے بھی یہی میننگ بننی چاہیے. دوسرے نے بولا کہ ہاں بھائی میرے حساب سے بھی یہی میننگ بننی چاہیے. تو پھر وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اس آیات کی یہی میننگ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے قیاس. ٹھیک ہے. دیٹ مینس فائنڈنگ اے ریزن آف اے رولنگ بائی میتھڈ آف انالوجی. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ظاہر سی بات ہے قرآن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوا اور یہ جو ہے وہ لائک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا نا، تو اس میں کیا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے وہ ماڈرن زمانے کی چیزوں کو اس کی کوریج نہیں ہے اس میں، لائک مطلب واضح طور پہ نہیں ہے لیکن واضح طور پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ انالوجی کا یوز کرتے ہیں. یعنی کہ جیسے لیٹ سپوز کہ الکوہل پینے کی وجہ سے انٹاکسیکیشن ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اب کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو لینے سے انٹاکسیکیشن ہو، جس کی وجہ سے آپ کے نماز پہ افیکٹ پہنچے، تو وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، لوگوں نے انالوجی یوز کی کہ ہاں شراب کا آفٹر افیکٹ یہ آیا تو اس کا، اور کسی اور چیز کا بھی آفٹر افیکٹ یہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ بھی چیز حرام ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے لیٹ سپوز ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز کہ جیسے کوئی ایسی ڈرنک ہے جو کہ الکوہل نہیں ہے، مطلب شراب نہیں ہے، لیکن اس کو پینے سے آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو. ٹھیک ہے. لائک اس کو پینے سے آپ کو نیند آ رہی ہے، یا آپ کو جو ہے مطلب آپ جو ہے انکانشیس ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے. تو ایسی جسٹ میں ایز ایگزامپل سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسی ڈرنک نہیں ہے جس کو پینے سے آپ انکانشیس ہو جاؤ. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کا جو افیکٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، تو وہ چیز بھی پھر حرام ہو جائے گی، پھر آپ وہ بھی نہیں لے سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی انالوجی ہوتی ہے. تو ایک قیاس کو استعمال کرتے ہیں اور ایک اجماع کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے پاس آتا ہے آبجیکٹیو آف شریعہ. ٹھیک ہے. شریعہ کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ آپ کے فیتھ کو سیف گارڈ کرنا، آپ کے انٹلیکٹ کو بھی سیف گارڈ کرنا، لائف کو سیف گارڈ کرنا، اور ویلتھ کو اور لائنیج کو سیف گارڈ کرنا. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کو برائی سے بچانا، ان شارٹ اینڈ سمپل. ٹھیک ہے. اسلامک اکنامک ماڈل کیا ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کے مطلب اس میں یہ ہے کہ اسلام آپ کو منع نہیں کرتا زیادہ پیسہ کمانے سے. اسلام جسٹ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ حلال طریقے سے کماؤ. ٹھیک ہے. اب اس میں جو اوبلیگیٹری ہے یعنی کہ ارننگ منیمم مینس ٹو لیو ایسینشیل، یہ حکم ہے اسلام میں کہ آپ جو ہے وہ مطلب اتنا کماؤ کہ آپ سکون سے زندگی گزار سکو. ٹھیک ہے. دوسرا لافل اور پرمیسیبل ارننگس. ٹھیک ہے. یعنی ارننگ مور دین دا بیسک نیڈس، آپ بیسک نیڈس سے بھی زیادہ کما سکتے ہو، پرمیسیبل ہے. ٹھیک ہے. لیکن حلال طریقے سے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ نے جو سود کھانا شروع کر دیا، ربا لینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. گھرار کی مار اس طرح کی برائیاں شروع کر دی، تو پھر یہ
جو ہے یہاں پروہیبیٹڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، امپرمیسیبل ہو جائے گا، یعنی کہ ارننگ وداؤٹ رسپیکٹنگ دا رائٹس آف اللہ اینڈ ہز کریشن، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے وہ امپرمیسیبل ہے، یہ ان لافل ہے، یہ حرام طریقہ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس ہوتا ہے فیکٹر آف پروڈکشن ان اسلام. ویسے نارملی کیا ہوتے ہیں، 4 فیکٹر آف پروڈکشن ہوتے ہیں اکنامک میں، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے لینڈ، لیبر اینڈ انٹرپرینور، اور پھر آخر میں آ جاتا ہے آپ کا کیپٹل، ٹھیک ہے. لیکن اسلام میں کیپٹل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیپٹل نہیں ہے اسلام میں. اسلام صرف اسلام جو 3 فیکٹر آف پروڈکشن کو ریکگنائز کرتا ہے. ایک ہوتا ہے لینڈ، لیبر اور انٹرپرینور. کیپٹل اسی لیے نہیں ہے کیونکہ کیپٹلزم کا کنسیپٹ پھر آ جائے گا یہاں پہ، اور اسلام جو ہے کیپٹلزم کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلام نہیں کہتا کہ ایک بندہ رچ جو ہے وہ رچر ہوتا جائے، پور جو ہے پورر ہوتا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز نہیں ہے اس میں، مطلب یہ چیز اسلامک سسٹم میں اسلامک سسٹم آف بینکنگ میں یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اکنامک ایکٹیویٹیز دیٹ اسلام پروہیبٹس، ٹھیک ہے. ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ اسلام جن کو کرنے سے منع کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہر حرام اکنامک ڈیلنگ یا ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ حرام ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کوئی بھی ایسا پروڈکٹ جو کہ حرام ہو، جیسے شراب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی ڈیلنگ وغیرہ حرام ہو جائے گی. ربا یعنی کہ سود کی جو ڈیلنگ ہے، یعنی کہ آپ جب پیسے پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آج تم مجھ سے 10,000 روپے لو لیکن کل تم جو 11,000 واپس کرو گے. اگر یہ 11 کیونکہ جو ہے میں اتنا پرسنٹ آپ سے انٹرسٹ چارج کر رہا ہوں یا سود ساتھ چارج کر رہا ہوں، تو یہ بھی الاؤ نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے آپ کے پاس گرر یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیزوں پہ بیٹ لگانا، بیٹنگ اس کو بیسیکلی بول رہے ہوتے ہیں. گرر کا مطلب ہوتا ہے بیٹ، ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسی چیزوں پہ بیٹ لگانا جو کہ مطلب جو کہ اسپیکولیٹو ہوں، یعنی کہ انسرٹن ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی انسرٹنٹی بہت زیادہ ہو. آپ کو بالکل بھی اندازہ نہ ہو کہ یہ جو ہے مطلب آپ نے جیسے لیٹ سپوز کہ آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسٹاک مارکیٹ حرام نہیں ہے، منی مارکیٹ حرام ہے، تو اس لیے منی مارکیٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو منی مارکیٹ میں آپ نے جو ہے اچھا اسٹاک مارکیٹ کا بھی میں اتنا بتاؤں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے مطلب چیزیں کلیئر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. کچھ جو ہے اسلام اسکالر کہتے ہیں کہ یہ مطلب حرام ہے، کچھ کہتے ہیں یہ حلال ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کوئی کلیئر وہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کلیئر گائیڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ بات واپس لیتا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ پیسے لگانا حرام ہے یا حلال ہے، جو بھی میں نے بولا پہلے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اور اس لیے ہم جو ہے منی مارکیٹ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ وہ ڈیٹ مارکیٹ ہے، اور ڈیٹ سیدھا ربا ہے، اور ربا جو ہے وہ آف کورس حرام ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ غرر میں آپ کو ایسی چیز پہ پیسہ لگا رہے ہو جس کا جو رزلٹ ہے کافی انسرٹن ہے، ٹھیک ہے. آپ کو 50% بھی شیور نہیں ہے کہ آپ جیتو گے یا ہارو گے، تو یہ چیز بھی الاؤڈ نہیں ہے. اس کو بیسیکلی ہم سٹے بازی کہتے ہیں عام اردو کی زبان میں. پھر آتا ہے قمار کا مطلب ہوتا ہے جوا کھیلنا، ٹھیک ہے. تو جوا کھیلنا بھی جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے. جیسے اگر آپ ویسٹرن ملکوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہے کسینوز ہوتے ہیں، رائٹ. تو وہاں پہ جو ہے بڑے بڑے کسینوز ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اسلام میں جو ہے یہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ قمار نہیں کر سکتے، آپ غرار نہیں کر سکتے، آپ ربا نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا لے سکتے ہیں. آپ نہ ربا نہ آپ دے سکتے ہو نہ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے. پھر آتا ہے وائلیشن آف لا آف کانٹریکٹ، ٹھیک ہے. اسلامک لا آف کانٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، تو اس کی وائلیشن بھی الاؤ نہیں ہے. پھر آتا ہے کہ آپ کے پاس ہورڈرنگ، ٹھیک ہے. ہورڈرنگ کہتے ہیں، ہولڈنگ کہتے ہیں، پتہ نہیں سے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایکسیسو ویلتھ آپ اپنے پاس جمع کیے جا رہے ہو، اس کو ہولڈ کر رہے ہو. یا آپ کے پاس جو ہے لیٹ سپوز کہ آپ کے پاس بہت ساری شوگر کین ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں جو ہے شوگر کین شارٹ ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ شارٹیج آنے والی ہے. تو آپ نے ایکسیسو اماؤنٹ میں جمع کر دیا اپنے پاس کہ ابھی میں نہیں بیچتا. جب مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے گی، مارکیٹ میں جو ہے سپلائی کم ہو جائے گی، تب میں مہنگے داموں میں اس کو نکالوں گا. تو یہ چیز بھی الاؤڈ نہیں ہے.
پھر ہے اگنورنگ آف ویلتھ اوبلیگیشن، جیسے آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ایک طرح کی آپ کی اوبلیگیشن ہے کہ آپ نے نکالنی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے اس کو اگنور کر دیا، لیٹ سپوز آپ نے کہا کہ چھوڑو میں نہیں دیتا زکوٰۃ، تو یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ، کیونکہ یہ ایک مینڈیٹری آپ کی پہ ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج آف آپ کی، مجھے نہیں پتہ کتنی ہوتی ہے، لیکن کچھ سرٹن اماؤنٹ ہوتی ہے، سرٹن پرسنٹیج ہوتی ہے آپ کی ویلتھ کا، جو کہ آپ کو ہر سال نکالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ موسٹلی آئی تھنک رمضان میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بلکہ رمضان میں ہی آپ نے عید سے شاید پہلے جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتہ، ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ہیو اے گریٹ ڈے، اللہ حافظ.